شان اولیاء توجہ بھائی کو محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ نیچے بیٹھوں گا ادھر آ جائیے السلام علیکم صاحب آپ خیریت سے اچھا ہو گیا ماشاء اللہ آپ تشریف لے آئے بیٹھے ہو السلام علیکم خیریت کیسے مزاج محمد آئیز جماعتی صاحب تشریف لائیں اور سرکار کے دربار کرم میں ہدیہ کی پیش فرمائیں رات شریف بھی پڑھ لو تینوں پڑھ لو رات کوئی اور شریف پڑھ رات شریف کوئی اور پڑھ لو جی ٹھیک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم زہیں عزت و اعتلاء محمد صلی اللہ کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم رضا چاہتے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ حبیب اللہ میرا پیر و مرشد منشاد علی ہے منشاد علی ہے کھلی دل کے غنچے کی شاد کلی ہے کھلی دل کے غنچے کی شاد کلی ہے رہبر ہے آتے یہاں سر جھکائے ولی بھی ہے آتے دامن
رب کا وہ سچا پیارا ولی ہے، میرا پیر و مرشد منشاد علی ہے، علی پور کی خدمت سے فیض ہے پایا، آلے جماعت پہ تن من لٹایا، اسی در کے رہنا ہمیں یہ سکھایا، بڑی شان شاہ جماعت علی ہے، میرا پیر و مرشد منشاد علی ہے۔ مصطفیٰ صاحب جو کہ اپنے نورانی وجدانی لسانی روحانی رحمانی بیان سے ہم سب کے قلوب و ذات کو منور فرمائے، اور قیامت سے قبل محبت کا ثبوت دیتے ہوئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد۔ پیار بھرا ہے نثارہ، پیارا اس کا نظارہ، اس نظمے میں پیار اتارا، وہ ہونٹوں کا کتنا پیارا، پیار کے اس کے نہیں شمار، اللہ ہے بس پیار پیار۔ سبحان اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى في كلام المجيد فرقان حميد، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسول النبی الکریم الامین، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سریت من حرم لیلا الی حرم کما سر البدر فی داج من الظلم، وقدمتک جمیع الانبیاء بها والرسل تقدیم مخدوم علی خدم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی علیہ۔ حضرات گرامی، آج کی یہ تقریب سعید میرے شیخ طریقت فخر الصلحاء، فخر المشائخ، محبوب غزالی زمان، حضرت قبلہ پیر منشاد علی صاحب رحمہ اللہ تعالی کے چہلم اور آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے، اور ان کے خلیفہ، ان کے نواسے محترم قبلہ پیر مشرف علی حامد صاحب بھی تشریف لائے ہیں۔ ہم سب دعا گو ہیں کہ حضرت صاحب کا فیضان انہی کے ذریعے سے ہمیں ملتا رہے، کیونکہ حضرت صاحب اپنی زندگی میں فرما گئے تھے کہ میرے باپ میرے سب کچھ مشرف علی صاحب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آستانے کو ابد الآباد تک قائم و دائم فرمائے، اور حضور قبلہ عالم کا یہ فیضان جاری و ساری رہے۔ یہ میلاد شریف کی محفل بھی ہے، اور حضرت صاحب کی بارگاہ میں ایصال اور محبت و عقیدت کے نذرانہ پیش کرنے کی محفل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو میرے جو ولی ہیں ان کو کوئی خوف اور غم نہیں ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جنہوں نے تقوی اختیار کیا،
لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، اور ان کے لیے خوشخبری ہے اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے جو لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ جو میرا کلام ہے یہ کبھی بدلنے والا نہیں ہے، اس کو ہمیشگی ہے، اس کی ایک ایک لفظ جو ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی، یہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو قائم فرمایا، اس میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار قسم کی مخلوقات کو پیدا کیا، جانوروں کو پیدا کیا، جمادات و حیوانات کو پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس کو پیدا کیا وہ اپنے نور سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، کہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے بنانے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ پھر یہ نور ہے کہ پوری اللہ تعالیٰ کی اس میں سیر و سماوات کرتا رہا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا، جس میں فرشتے ہیں، جنات ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نور سے باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا، اور مخلوقات میں سب سے افضل جو ہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، پھر اس کے بعد اولیاء اللہ ہیں۔ تو حضرات گرامی، دنیا میں کچھ وہ لوگ ہیں جو کہ فیض دینے والے ہیں، کچھ فیض لینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فیض دینے والا ہے، لیکن کس کے ذریعے سے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے بیان فرمایا، انما انا قاسم و خازن واللہ یؤتی، میں تقسیم کرنے والا بھی ہوں، میں خزانچی بھی ہوں، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے۔ اور یہ جو سورج ہے، یہ جو چاند ہے، یہ بارش ہے، یہ فیض دینے والے ہیں، اور یہاں کے جو باغات ہیں، یہ کھیت ہیں، یہ دیہات میں جتنی فصلیں اگتی ہیں، یہ سب کی سب محتاج ہیں بارش کی بھی اور روشنی کی بھی۔ جس طرح یہ فصلیں، یہ باغات، یہ بارش کی اور سورج کی محتاج ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فیض جو عطا ہوتا ہے وہ نبیوں کے ذریعے سے، پھر اولیاء اللہ کے ذریعے سے وہ فیض دینے والے ہیں، اور تمام مخلوقات یہ فیض لینے والے ہیں۔ تو حضرات گرامی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں جلوہ گر کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے وہ فیض صحابہ کرام نے لیا، اور صحابہ کرام کے سینے سے پھر تابعین اور تبع تابعین نے، پھر اولیاء اللہ نے۔ تو اسی طرح جو یہ امت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اب وہ سلسلہ نبوت تو ختم ہو گیا، اب یہ جو ہے فیض یہ اولیاء اللہ کے ذریعے سے ہمیں ملتا ہے، یعنی ہم اولیاء اللہ کے محتاج ہیں۔ وہ کیسے؟ جیسے کہ ایک بادشاہ کے پاس رومی اور چینی کاریگر آئے، انہوں نے کہا کہ ہم بڑے اچھے کام کرنے والے ہیں، انہوں نے کہا ہم اچھے کام کرنے والے ہیں۔ تو جو بادشاہ نے کہا، انہیں کمرہ دے دیا، اس میں ایک دیوار پر رومیوں سے کہا تم اپنے نقش و نگار بناؤ، اپنے کمالات دکھاؤ، دوسرے پر چینیوں سے کہا، اور چینیوں نے جو ہے وہ نقش و نگار ایک دیوار پر بنائے، رومیوں نے اس دیوار کو گھوٹ گھوٹ کر مثل آئینہ بنا دیا۔ بادشاہ جب آیا دیکھنے کے لیے، موازنہ کرنے کے لیے کس کا کام زیادہ اچھا ہے، تو پھر جب دیکھا انہوں نے، تو بادشاہ نے کہا کہ درمیان میں سے جو پردہ اسے ہٹا دو، پھر ہم موازنہ کریں گے۔ جب پردہ ہٹایا گیا تو جو چینیوں کے نقش و نگار تھے وہ رومیوں کی جو گھوٹ گھوٹ کر دیوار کو مثل آئینہ بنایا تھا اس میں منقش ہونے لگے، اس میں نظر آنے لگے۔ تو بادشاہ نے کہا واجبہ کمال تو یہ ہے کہ انہوں نے اتنا اس کو آئینہ بنا دیا ہے۔ یہ مثال مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے بیان کی
بلکہ مجھے یہی پتہ چلا یہ علی پور شریف میں انہوں نے مثال بیان کی تھی. اور وہ کہتے ہیں کہ پھر اصل میں یہ جو زندگی ہے، یہ اس کا جو پردہ ہے، یہ زندگی کا کیسے انہوں نے کہا کہ ایک قلب ہے اور دوسرا قالب ہے. علماء شریعت جو ہیں وہ ہمیں احکام شریعت بتاتے ہیں کہ تم نے اپنے جسم کو کیسے پاک کرنا ہے، وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، کپڑے پاک پہننے ہیں، صاف پہننے ہیں، اور پھر آپ نے نماز کا ارادہ کر کے جائے نماز بچھانا ہے اور قبلہ رو کھڑے ہونا ہے. یہ احکام شریعت علماء کرام سکھاتے ہیں. یعنی اور پھر حضور قلب پیدا کرنے کے لیے، نماز کی اصلیت حاصل کرنے کے لیے پھر وہ اولیاء اللہ جو ہیں وہ پھر ان کے دلوں کو پاک کرتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی وہ جو نماز ہے پھر اللہ کی بارگاہ مقبول ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر یہ جو زندگی کا پردہ ہے، یعنی وہ کہتے ہیں قلب ہے اور قالب ہے، یہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے اور اولیاء اللہ جو ہیں وہ قالب کی دیوار پر مراقبے اور چلے کروا کے اسے گھوٹ گھوٹ کر وہ اسے مراقبے کراتے ہیں، چلے کراتے ہیں، اور وہ جتنے اس کے گناہ ہوتے ہیں اور جتنے اس نے معصیتیں کی ہوتی ہیں وہ اسے صاف کر دیتے ہیں، اسے پاک کر دیتے ہیں، قلب کو صاف کر دیتے ہیں. تو حضرات گرامی جب وہ قلب صاف ہوتا ہے، زندگی کا پردہ چاک ہوتا ہے، تو جو کچھ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا ہوتا ہے وہ قالب پر نظر آتا ہے. اور یہی معرفت الہی ہے. وہ کہتے ہیں اسی سے پتہ چلے گا جب آپ قبر میں جائیں گے تو پھر آپ کے سامنے ہر چیز منکشف ہوگی، پھر آپ اللہ تعالیٰ کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان بھی کر سکیں گے. تو یہ اولیاء اللہ کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ ہم اولیاء اللہ کی اس طرح اس لیے محتاج ہیں کہ ہم نے جب اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو اولیاء اللہ کے دامن میں جب بیٹھ جاتے ہیں. دیکھیں نا، بڑا مشہور واقعہ ہے. حضور غوث پاک کے پاس ایک شخص چوری کرنے کے گھر آیا ارادے سے، تو پھر وہ اسے کچھ نہ ملا، وہ جانے لگا. آپ نے اپنے خادم سے کہا یہ آیا تو ہمارے گھر میں ہے، تو آیا تو چوری کے ارادے سے ہے، لیکن ہم نے تو اپنے ظرف کو دیکھنا ہے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ فلاں علاقے کتب کا وصال ہو گیا ہے، اور اسے اپنے سینے سے لگایا اور کتب بنا کے اس علاقے میں بھیجی. سبحان اللہ. تو حضرات گرامی، میرے حضرت قبلہ کا یہی طریقہ رہا ہے. انہوں نے ساری زندگی طریقت کا درس اس انداز سے دیا ہے کہ جو بھی آیا ہے اسے اپنے سینے سے لگایا ہے، اس کو ہدایت کا رستہ بتایا ہے اور اس رستے پہ چلایا ہے اور محبت کا درس دیا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے قبلہ نے ہم کو ادب کا درس دیا. سبحان اللہ. بہت عرصہ پہلے آپ نے مجھے ایک بات فرمائی، میں چھوٹا ہوتا تھا، اسکول میں پڑھتا تھا. فرمانے لگے ادب آٹا ہے، عمل نمک ہے. اور یہ فرمایا کہ اسی کو آپ دیکھ لو، کس سے پتہ چل جائے گا کہ کیا انسان نے کرنا ہے. فرمایا کہ ادب کے بغیر کسی عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میں خود جاتا تھا مسجد میں، آپ جاتے تھے تو لوگ جوتا اتار کے دوسری طرف اتار دیتے تھے. بہت آیا ہے رستے دوسرے، وہ اسے نا سیدھا کر کے فرمانے لگے ابھی دیکھو یہ مسجد میں ابھی داخل نہیں ہوا، اس نے جانے کا پہلے ارادہ کر لیا. فرمایا ابھی تو ایک جوتا تو اتار دے. ایک دفعہ کی بات ہے، وہ ایک شخص سواری پہ مسجد کے اندر داخل ہو گیا، جیسے مسجدوں کے باہر سین بھی ہوتے ہیں، تو وہ آتا ہوتا حضرت کے پاس. فرمانے لگے بھائی یہ بادشاہ بھی بادشاہ کے گھر میں سوار ہو کے داخل نہیں ہوتا، یہ تو بادشاہوں کے بادشاہ کا دربار ہے. مطلب آپ کا انداز اتنا خوبصورت ہوتا تھا کہ ایک ہی جملے میں ساری بات کو سمجھا دیتے. لوگ مسائل لے کے آتے تھے. ایک دفعہ دو حضرات کے آپس میں معاملہ ہوا، ان کا کہ نماز میں کتنی حرکت کرنی جائز ہے. تو کسی نے کہا ایک دفعہ کھجانا، دو دفعہ، تیسرا دفعہ نماز فاسد ہو جائے گی. حضرت صاحب فرمان لگے بھائی دور سے دیکھنے والا آدمی سمجھے نماز ہی پڑھ رہا، کوئی اور کام نہیں کر رہا. لیکن فرمایا کہ نماز میں تمہاری توجہ ہونی چاہیے. تو حضرات گرامی، حضرت صاحب نے ہمیں ایک تو ادب کا درس دیا، دوسرا محبت رسول کا درس دیا. آپ نے پھر ہمیں میلاد شریف منانے کا درس دیا. سب سے فرمایا کہ سب سے بڑا جو عمل ہے وہ محبت رسول ہے، اس سے بڑا کوئی عمل نہیں. بلکہ حضرت حضور غزالی زمان حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی کی ایک آپ نے بیان فرمایا، ان کی تقریر فرمایا، ہم نے خود سنی. فرمانے لگے کہ جو ایمان ہے وہ کیا ہے، کس چیز کا نام ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین. میں تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ سب سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام محبت نہ کرے.
والدی و ولدی، اپنے اولاد سے، اپنے والدین سے اور تمام رشتہ دار سے زیادہ محبت نہ کریں۔ تو فرمانے لگے کہ اصل میں جو ایمان ہے وہ محبت رسول کا نام ہے۔ فرمایا ایمان قلبی چیز ہے، ظاہری اعضاء سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ظاہری اعضاء سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کسی کے دل کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے تو وہ مومن ہے، اگر حضور کی محبت نہیں ہے تو مومن نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اصل میں آج کا یہ معاملہ ہے کہ لوگوں نے علامات ایمان کو ایمان سمجھ لیا ہے، وہ حقیقت ایمان سے دور ہو گئے۔ فرمانے لگے یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، یہ سب کی سب ایمان کی علامتیں ہیں، ایمان نہیں ہیں۔ آج کے لوگوں نے سمجھ لیا کہ نمازیں پڑھنے سے ایمان حاصل ہو جائے گا، روزے رکھنے سے ایمان حاصل ہو جائے گا، صدقات و خیرات کرنے سے ایمان حاصل ہو جائے گا، عمرے ادا کرنے سے ایمان حاصل ہو جائے گا، حج کرنے سے ایمان نہیں۔ فرمایا کہ جو ایمان ہے وہ صرف اور صرف حضور کی محبت کا نام ایمان ہے۔ اگر حضور کی محبت دل میں ہوگی تو مومن ہے، اگر حضور کی محبت دل میں نہیں ہوگی تو مومن نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا اٹھتے بیٹھتے ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہستی ہے وہ اپنے دل میں بسائے رکھے اور اٹھتے بیٹھتے صرف حضور کی بات کرے۔ فرمانے لگے کہ جو حدیث ہے کہ حب کا شیّا یومی و یسم، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے بیان فرمایا کہ تم میں حب کا شیّا یومی و یسم، جو محبت ہے وہ انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ محبوب کا عیب دیکھنے سے اندھا کر دیتی ہے اور محبوب کا عیب سننے سے بہرا کر دیتی ہے۔ کیسے؟ کہ اگر تمہیں کسی سے محبت ہے تو کوئی شخص آ کے تمہیں کہے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، تم کہو بھائی میں تو اندھا ہوں، مجھے نظر ہی کچھ نہیں آتا، مجھے تو نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ وہ کہتے فلاں تم نے بات سنی تو ایسے کرنا مجھے تو کچھ سنائی نہیں دیتا۔ یہ ہے محبت کا معیار جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بخاری شریف بیان فرمایا، اور اسی معیار کے مطابق اگر ہم چلتے رہیں تو اصل میں جو محبت ہے وہ ان چیزوں سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ کیسے؟ آپ اولیاء اللہ کے ساتھ بیٹھیں گے تب آپ کو محبت حاصل ہوگی۔ اولیاء اللہ ہی وہ ہستیاں ہیں جو ہمیں محبت رسول کا درس دیتی ہیں، جو ہمیں ادب و آداب کا درس دیتی ہیں۔ ایک اور بات آپ نے یہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کی آیت کے ضمن میں آپ نے فرمایا کہ حضور غزالی زماں کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اس آیت کے معنی سمجھائے۔ فرمانے کہ بخاری شریف میں اس آیت کے معنی کیا ہیں؟ صلاۃ اللہ ثناء علیہ عند الملائکہ، کہ فرشتوں کی مجلس میں حضور کی ثنا کو بیان کرنا یہ اللہ کا درود ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ ان اللہ و ملائکتہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر صلات بھیج رہے ہیں، درود بھیج رہے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی درود اور خوب سلام بھیجو۔ امام بخاری لکھا کہ ہمارا تو سلام درود یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد، تو اللہ کا کیا درود ہے؟ فرمایا کہ اللہ کا درود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا کو فرشتوں کی مجلس میں بیان کرنا ہے۔ اب فرمایا کہ کتنے فرشتے ہیں جن کی مجلس میں اللہ بیان فرما رہا ہے، کتنے وقت کے لیے بیان فرما رہا ہے، اس کی کوئی قید نہیں۔ جب اللہ رب العزت کا یہ پسندیدہ عمل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا کو، آپ کی تعریفوں کو، آپ کے دیکھیں نا پورے قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جواب دیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رأینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم کی آیت موجود ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم کی آیت موجود ہے۔ کہ یہ دو واقعات ہیں، میں بس یہ سنا کے بات ختم کروں گا کہ ایک جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہوتے تھے اور لوگوں کو اسلام کا درس دے رہے ہوتے تھے، تو اگر کسی کو بات سمجھ نہ آتی تھی وہ کہتے تھے کہ حضور علیہ السلام یا رسول اللہ ہمارے لیے رعایت فرمائیں، رائنا یا رسول اللہ۔ تو یہود کی زبان میں اس لفظ کو مروڑ کر وہ جو ان کی زبان میں اس کا دوسرا معنی تھا وہ آ کے وہ یہ باتیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، کیونکہ یہود کی زبان میں وہ لفظ ان کے گالی تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رعینا، تم رعینا ہی نہ کہا کرو، وقولوا انظرنا، بلکہ ایسے کہا کرو کہ آپ ہمارے پر نظر عنایت فرمائیں۔
وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کان کھول کر سن لو، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے، علماء اہل سنت نے بیان کیا ہے کہ اتنی یہ آیت استدلال کرتی ہے کہ ذرہ بھر بھی تمہارے دل کے اندر اگر کوئی خلش، کوئی تمہارے دل کے اندر ایسی بات پیدا ہو گئی تو تم ایمان سے خارج ہو۔ دوسری آیت ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے محبوب تیرے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب تک کہ آپس کے ہر جھگڑے میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ، پھر اپنے نفسوں پر اس کا اطلاق کریں، حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، پھر دل میں ذرہ بر خلش محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور دل جان سے تسلیم کریں۔ یہ حضرت زبیر کا ایک انصاری سے جھگڑا ہو گیا۔ حضرت زبیر مہاجر تھے، وہ انصاری تھے، تو ان کا جھگڑا ہو گیا پانی لگانے پر۔ وہ پانی لگاتے تھے، پہاڑی علاقہ تھا۔ حضرت زبیر نے معاملہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہوا کہ پہلے پانی کون لگائے؟ حضرت زبیر کی زمین اوپر تھی، حضور نے فرمایا زبیر تم پانی لگا کر اپنے بھائی کے لیے پانی چھوڑ دو، کیونکہ اوپر سے پانی چھوڑو گے فلو نیچے آئے گا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انصاری نے کہا آپ کا فیصلہ میں منظور ہے، لیکن آپ نے اپنے پھوپھی ذات کے لیے ریت کی۔ حضرت زبیر پھوپھی ذات تھی۔ تو حضرات گرامی، اللہ کو یہ بات پسند ہے، اللہ کو یہ بات پسند ہے۔ اور پھر اسلوب، قرآن کا اسلوب دیکھیں، اس آیت کا ترجمہ سنیں، کمال اللہ تعالیٰ نے اس بات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے ادب کو اتنے احتیاط، اتنی سختی کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے کہ اگر اس بات کو مومن کا دل اگر سمجھے تو وہ لرزہ طاری ہو جائے کہ حضور کی بارگاہ کے ادب کیا ہے۔ فرمایا فلا وربک، اے نبی تیرے رب کی قسم، اللہ نے قسم بھی حضور کی نسبت سے فرمائی، فلا وربک لا یؤمنون، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ آپس کے ہر جھگڑے میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، صرف حاکم ہی نہ مانے، صرف حاکم نہ مانے، ثم لا یجدوا فی انفسہم، جو آپ فیصلہ کریں، ثم لا یجدوا فی انفسہم، پھر وہ اس کو اپنے نفسوں پہ طاری کریں۔ نفس کہتے ہیں خواہش کو، کہ اپنی خواہش کو ختم کر کے حضور کے فیصلے کو اپنی خواہش پر مقدم کریں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم، اپنی نفسوں پہ۔ پھر اللہ نے بات یہاں ختم نہیں کی، اللہ نے فرمایا حرجا مما قضیت، پھر دل میں ذرہ بر خیال بھی نہ لائیں۔ دیکھیں اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے حضور کی بارگاہ کی ادب کا، اللہ جواب دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارے اہل سنت جو علماء کرام ہیں، ہمارے پیران عظام ہیں، جو اولیاء اللہ ساری زندگی اس بات کا درس دیتے رہے کہ بھائی اگر ذرہ بھر بھی حضور کی بارگاہ کی گستاخی ہو گئی تو سارے کے سارے عمل اکارت ہو جائیں گے۔ کیسے اکارت ہو جائیں گے؟ اللہ نے قرآن مجید میں خود بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یا ایھا الذین آمنوا، ضرور شریف پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، لا تواطکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اب دیکھا اللہ نے فرمایا کہ تم نے اپنی آوازوں کو حضور کی آواز سے بلند نہیں کرنا، اگر آوازوں کو بلند کیا تمہارے عمل اکارت ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے۔ تو اللہ نے فرمایا حرجا مما قضیت، ذرہ بر دل میں خیال بھی نہ لائیں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، آخر میں کہ پھر جو فیصلہ فرمائیں اسے دل و جان سے تسلیم کریں۔ تو حضرات گرامی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، جس کا مقام اعلیٰ حضرت نے، جو آپ کی ہدایت کی بخشش ہے، وہ کیسی آپ نے ایک ایک نعت جو ہے وہ کمال کی لکھی آپ نے، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کی حسن و ادا کی قسم،
اور وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، اور تیرا مسند ناز عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوخی طب رضا کی قسم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اب آخر میں حضرت قبلہ پیر مشرف علی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات عالیہ سے ہمیں مستفید کریں۔ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان اولیاء۔ بیٹھے آپ بیٹھ جاؤ، یہ لگا آپ بیٹھے ہیں، تشریف رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، کرم سے ہمیں قبلہ عالم کا غلام بنایا، قبلہ عالم کا درد دکھایا۔ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید افضل حسین شاہ صاحب بہاولپور تشریف لائے۔ فجر کی نماز کے بعد کچھ بیٹھک ہوتی تھی، تو ایک دن فرمانے لگے کہ قبلہ عالم یہ فرمایا کرتے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ جو بھی ہمارے سلسلے میں داخل ہوگا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، کرم سے ہمیں اسی دامن، اسی درد سے وابستہ رکھے، آمین۔ اور ایک اور بات میں عرض کروں آپ سے کہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ 1958 میں آپ کی یہاں ملازمت ہوئی غوثیہ کالج میں، تو 1961 میں ملتان سے حضرت چادر والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے۔ یہ رجب کا مہینہ تھا، تو آپ 2 رات اور 3 دن یہاں بابا کے پاس رہے، تو بہت دعائیں کی آپ نے۔ اس کے بعد آپ، یہ 65 کی جنگ ہوئی، 65 کی جنگ کے بعد آپ نے بابا کو یہاں سے بلایا، پیر محل سے ایک آدمی بھیجا، اسے کرایہ دیا، انہیں بلایا۔ بلانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے 3 بادشاہوں کو خطوط لکھوائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک تو صدر ایوب کو خط لکھوایا، اور اس کو 65 کی جنگ میں کامیابی کی مبارکباد دی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ایک انڈونیشیا کا سوئکانو تھا اس وقت، ایک خط اس کو لکھوایا۔ اس نے 65 کی جنگ میں اپنی جو نیوی ہے وہ پاکستان کو دی تھی، اس کا شکریہ ادا کیا۔ پھر تیسرا خط لکھوایا اردن کے شاہ حسین کو، اس نے اپنی فضائیہ پاکستان کو دی تھی 65 کی جنگ میں، اس کو شکریہ کا خط لکھوایا۔ تو اسے معلوم یہ ہوتا ہے نا، اس وقت 65 کی جنگ میں جو صاحب ڈیوٹی تھے وہ چادر والی سرکار تھے، قبلہ عالم کے آخری خلیفہ ہیں۔ تو چادر والی سرکار نے بابا کو بلایا، تو وہاں کوئی آدمی بیٹھا تھا، اس نے یہ کہا کہ حضرت آپ نے اس کو اتنی دور سے بلایا پیر محل سے خط لکھنے کے لیے، تو آپ ان کو یہیں بلا لیں، ملتان میں کوشش کریں کسی کالج میں لگوا دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہاں اس کی بادشاہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علی علی پور شریف، حضرت قبلہ مشرف صاحب۔ بابا اکثر ہی ہمیں سنایا کرتے واقعہ، تواضع کے طور پر کہ یہ حضور قبلہ عالم کی ساری برکتیں ہیں، قبلہ عالم کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ساری عزت دی۔ پورے علاقے میں، رجانے میں، سلیم پور میں یہ غوثیہ کالج یہ سبب بنا یہاں آنے کا اور حضرت کا قبلہ عالم کا فیض ملا۔ اللہ تعالیٰ اسے آپ سب حضرات کو اپنا فضل و کرم فرمائے، اور اولیاء اللہ کا فیض ہمیشہ آپ کے شامل حال رہے۔ بابا جی ظاہری طور پہ تو ہمارے درمیان نہیں ہیں، کئی لوگوں کو بابا کے وصال کے بعد بابا کی زیارت ہوئی تو بڑے غمگین تھے وہ، تو بابا نے ان کو تسلی دی کہ ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں، کئی نہیں گئے۔ کچھ دن پہلے ایک آدمی کو زیارت ہوئی تو اسے یہ فرمایا کہ
ہم تو ہر محفل میں موجود ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے اس محفل میں انشاءاللہ روحانی شباب ہمارے ساتھ ہیں کہ روحانیت ان کی توجہ ہمیشہ ہمارے شامل حال رہے گی۔ تو آپ حضرات نے جو مجھے عزت دی، آپ کو بہت شکر گزار ہوں۔ میرے لیے بھی دعا کریں، جیسا آپ گمان کرتے ہیں اللہ مجھے ویسا بنا دے، اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ ہے سب کچھ قبلہ عالم کی برکت سے، جیسے آج نے منقبت پڑھی، علی پور کی خدمت سے ہے فیض پایا، آل جماعت پہ تن من لٹایا، اسی در کے رہنا ہمیں یہ سکھایا، بڑی شان جماعت علی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی دامن سے وابستہ رکھے، ان کی برکتیں ہمیشہ ہمارے شامل حال رہیں، آمین۔ سلام پڑھ لیں، سلام مصطفیٰ کی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، یہ سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سادوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیدا اللهم صل على سيدنا محمد آمین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک جو میلاد شریف ہوا اور لنگر کا جو اہتمام ہے ختم شریف پڑھا گیا، ان تمام نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور ہوگا۔ ان سب نیکیوں کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچ کر تمام انبیاء کرام، تمام مرسلین، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین، شہدائے کربلا، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ وہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کے واسطے وسیلے سے تمام سلاسل کے اولیاء اللہ، آجگان نقشبندیہ، چشتیہ، سونگردیہ، قادریہ، خصوصاً حضور قبلہ عالم امید ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آمین۔ قبلہ عالم کے شیخین کریمین، والدین محترمین، قبلہ عالم کے خاندان شریف کے تمام اولیاء اللہ، جملہ موت کے دین، جملہ متوسلین، جملہ محبین، جملہ خلفاء، خصوصاً حضرت پیر سید افضل حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب حضور قبلہ عالم کے طفیل اس کا ثواب حضرت بابا جی ابو منشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں پہنچے۔ یا اللہ پاک اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے بابا جی کے درجات بلند فرما، ان کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اور زیادہ قرب اور حضور کا پڑوس ان کو عطا فرما، اور اس محفل میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب پر اس محفل کے صدقے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے سب پر اپنا فضل و کرم فرما، سب کی جان، مال، ایمان، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، جس کی جو حاجات ہیں اللہ تعالیٰ پوری فرما دے، تمنائیں ہیں پوری فرما دے، مشکلات کو آسان فرما دے، جو بیمار ہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو عزت کے روزگار عطا فرمائے، سب کے رزق حلال میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، سب کو اپنی جناب سے کھلا رزق عطا فرمائے، کسی کا محتاج نہ کرے۔ حاجی انور صاحب یہاں موجود ہیں، بابا کے شاگرد بھی ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ کو صحت تندرستی کے ساتھ، عزت و عظمت کے ساتھ قائم و دائم رکھے، ان کی عمر دراز کرے، ان کے بچوں پر، ان کے گھر والوں پر اپنا فضل و کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ سب حاضرین پر اپنا فضل و کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اپنے اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے، اپنے اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے۔
مسجد میں پروگرام ہوا اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آباد رکھے آمین اس پہ نمازی اس کے جو نمازی ہیں مسجد میں تعاون کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سب پر اپنا فضل و کرم آمین حاجی صاحب یہاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل و کرم فرمائے آمین صحت تندرستی کے ساتھ رکھے عزت و عظمت کے ساتھ رکھے مسجد کی خدمت کریں اللہ تعالیٰ قبول فرما دے آمین اللہ تعالیٰ جتنے بھی حاضر ہیں جس کی جو مرادیں ہیں تمنائیں ہیں پوری فرما دیں جو بے روزگار ہیں ان کو عزت کے روزگار عطا فرما دیں بعض لوگ اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اچھے رشتوں کے اسباب پیدا فرما دیں اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے آمین سیٹھ عبدالسلام صاحب ہیں انہوں نے پروگرام کیا اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل و کرم فرمائے ان کے گھر والوں پر ان کے والدین پر جتنے ہمارے پیر بھائی ہیں اللہ تعالیٰ سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے آمین سب کو دین دنیا کے نعمتوں سے نوازے سب پر قبلہ عالم کی توجہ ان کا فیض ہمیں سب کو عطا فرمائے بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ اور فیض ہمیشہ ہمارے شامل حال رہے آمین اس کی روحانیت ہمیشہ ہمارے شامل حال رہے اس کی توجہ ہمیشہ ہمارے شامل حال ہمیشہ ہم سے راضی رہے ہمیشہ ہم سے راضی رہے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری خطاؤں کو لغزشوں کو درگزر فرما دے ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرما دے اپنے اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرما دے ہمیں طاعتوں کی توفیق دے معصیتوں سے بچا لے اللہ تعالیٰ کل عالم اسلام کے حال پر اپنا فضل و کرم فرمائے ترکی میں زلزلہ آیا ہے شام میں جو لوگ متاثر ہو اللہ تعالیٰ سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے جو شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے جو زخمی ہیں ان کو شفا عطا فرما دے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام سنی بھائیوں پر اپنا فضل و کرم فرمائے ہمارے تمام مشائخ کی خیر ہو ہمارے علماء کرام کی خیر ہو علی پوشی میں قبلہ عالم کے آستانہ ہمیشہ آباد رہے شاد رہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا فیض عطا فرمائے بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہمیں اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ رکھے اور اسی میں ہمارا حشر فرما دے اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کرم سے باران رحمت عطا فرمائے آمین یہ ذمہ داروں کا علاقہ ہے اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ ہیں جتنے ذمہ دار ہیں سب کی فصلوں میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرمائے سب کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے سب کو اپنی جناب سے کھلا رزق عطا فرمائے اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا یا اللہ اپنے اولیاء کرام کے صدقے بابا جی کے صدقے ہماری دعائیں قبول ہماری دعائیں قبول فرما ہماری دعائیں اللہ یا ارحم الراحمین اللہ یا ارحم الراحمین لا الہ اجمعین برحمتک